ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دو بھائی ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام علی بابا تھا۔ قاسم ایک دولت مند انسان تھا، جبکہ اس کا بھائی علی بابا ایک غریب آدمی تھا۔ ایک دن علی بابا کی بیوی نے اس کو کہا کہ کھانا پکانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ۔ علی بابا نے کچھ لکڑیاں کاٹ کر اکٹھی کی اور انہیں باندھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دور سے اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور یہ کوئی چور ہے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں، کہیں میری کلہاڑی ہی نہ لے جائے۔ یہ سوچ کر وہ قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ وہ پورے 40 چور تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ علی بابا درخت پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چوروں کا سردار گھوڑے سے اترا اور ایک غار کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سردار نے غار کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا، کل جا سم سم۔ علی بابا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سردار کے یہ الفاظ بولتے ہی غار کے سامنے پڑا پتھر ایک طرف سرک گیا اور اس کا منہ کھل گیا۔ وہ تمام کے تمام چور اسی راستے سے غار میں داخل ہو گئے۔ علی بابا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ کچھ دیر بعد وہ تمام چور غار سے واپس آ گئے۔ سردار ایک بار پھر بآواز بلند بولا، بند ہو جا سم سم، اور پتھر اپنی جگہ پر واپس آ گیا اور چور واپس لوٹ گئے۔ علی بابا سمجھ نہ پایا کہ یہ سب حقیقت میں ہوا ہے یا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ انہی خیالوں میں وہ درخت سے نیچے اتر آیا اور غار کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ سردار کے الفاظ یاد کر رہا تھا۔ یکدم وہ بول اٹھا، کل جا سم سم، اور ایک بار پھر غار کا منہ کھل گیا۔ علی بابا حیران ہو کر اندر داخل ہو گیا۔ غار کے اندر داخل ہو کر وہ بہت حیران ہوا کیونکہ غار میں بہت سا خزانہ موجود تھا جس میں سونے چاندی کے سکے اور جواہرات وغیرہ شامل تھے۔ اس نے تیزی سے اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور جو بوری لکڑیاں اکٹھا کرنے کے لیے لایا تھا وہ سکوں اور زیورات سے بھر لی۔ جب بوری بھر گئی تو علی بابا غار سے باہر آ گیا اور سردار کے الفاظ دہرائے، بند ہو جا سم سم۔ پتھر واپس غار کے سامنے آ گیا اور راستہ بند ہو گیا۔ علی بابا سونے چاندی سے بھری بوری لیے گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے پوچھا، لے آئے لکڑیاں؟ علی بابا نے جواب دیا، لکڑیوں کو چھوڑو اور یہ دیکھو۔ اتنا کہہ کر اس نے بوری اپنی بیوی کے سامنے الٹ دی۔ اتنے سارے سکے اور زیورات دیکھ کر علی بابا کی بیوی خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ علی بابا بولا، کسی کے گھر سے ترازو لے آؤ اور ہم اس کا وزن کر لے۔ اس کی بیوی خوشی خوشی اپنے دیور قاسم کے گھر جا پہنچی اور اس کی بیوی سے ترازو مانگا۔ علی بابا اور اس کی بیوی جتنے سیدھے سادے اور نیک دل تھے، قاسم اور اس کی بیوی اتنے ہی چالاک اور ہوشیار ہونے کے ساتھ لالچی اور جاسوس بھی تھے۔ جاسوسی کی عادت کی وجہ سے قاسم کی بیوی نے ترازو کے نیچے گوند لگا دی کہ جو کچھ تولا جائے گا وہ نیچے چپک جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ ترازو کس مقصد کے لیے لے جایا گیا ہے۔ جب علی بابا کی بیوی ترازو واپس کر کے چلی گئی تو قاسم کی بیوی حیرت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، کیونکہ جس گھر میں 3 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پکتا تھا وہاں سونے چاندی کے سکے ترازو کے نیچے چپک کر آئے تھے۔ اس نے فوراً سارا قصہ قاسم کو سنا دیا۔
اگلے ہی دن قاسم علی بابا کے گھر جا پہنچا اور اس سے سکوں کے بارے میں پوچھا۔ علی بابا ایک صاف گو اور سچا انسان تھا، لہٰذا اس نے قاسم کو ساتھ لیا اور جنگل میں جا کر وہ جگہ دکھائی جہاں وہ غار موجود تھا۔ کچھ دیر بعد قاسم پھر واپس آ گیا اور غار کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، کھل جا سمسم۔ دروازہ کھلا اور قاسم تیزی سے غار میں داخل ہو گیا۔ اس نے خزانے میں سے جلدی جلدی جواہرات اور سکے اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ واپس جانے کے لیے قاسم نے غار کا پتھر دوبارہ سرکانے کا ارادہ کیا تو وہ غار بند کرنے والے الفاظ ہی بھول گیا۔ کافی یاد کرنے پر بھی وہ الفاظ نہ ادا کر پایا۔ اسی دوران چور بھی آ گئے۔ قاسم کو وہاں دیکھ کر وہ اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے مار کر وہی غار میں پھینک دیا۔ کافی دیر تک قاسم گھر واپس نہ آیا تو اس کی بیوی پریشان ہو کر علی بابا کے گھر پہنچ گئی اور اس سے التجا کی کہ قاسم کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے۔ علی بابا فوراً سمجھ گیا کہ قاسم اب کہاں گیا ہوگا۔ وہ غار کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے کھل جا سمسم کہا اور اندر داخل ہو گیا جہاں قاسم کی لاش پڑی تھی۔ علی بابا نے وہ لاش اٹھا لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن چور لاش کو ٹھکانے لگانے کی غرض سے واپس آئے مگر غار میں لاش کو نہ پایا۔ وہ سمجھ گئے کہ کوئی اور بھی اس خزانے کے راز سے آگاہ ہے اور یہاں سے لاش بھی لے گیا ہے۔ سردار نے باقی ساتھیوں کو حکم دیا کہ پورے شہر میں پھیل جاؤ۔ یہ جاننا اتنا مشکل بھی نہ تھا۔ جلد ہی ایک چور علی بابا کے بارے میں کافی معلومات لے آیا۔ تب سردار کو ایک ترکیب سوچی اور جلد ہی اس نے ترکیب پر عمل بھی شروع کر دیا۔ اس نے 39 بڑے بڑے مٹکے لیے جس میں ایک آدمی پورا آ سکے۔ پھر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم میں سے ہر آدمی ایک ایک مٹکے میں چھپ جائے۔ جب ہر مٹکے میں ایک چور چھپ گیا تو وہ علی بابا کی گھر کی جانب چل پڑا اور علی بابا کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا اور کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، میرا تیل کا کاروبار ہے، یہ سارا مال دوسرے شہر پہنچانا ہے، رات بہت ہو گئی ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں رکنے کی اجازت دے دے۔ علی بابا ایک خدا ترس آدمی تھا، اس نے فوراً سردار کو اجازت دے دی۔ سردار کا ارادہ تھا کہ آدھی رات کو جب سب گہری نیند میں ہوں گے تو وہ اپنے ساتھیوں کو مٹکوں سے نکال کر علی بابا کو مار ڈالیں گے اور سارا خزانہ واپس لے جائے گا۔ مرجینا جو علی بابا کی ملازمہ تھی، اس نے سردار اور اس کے ساتھیوں کی باتیں سن لی تھی اور سردار کے ارادوں کو بھی بانپ گئی تھی۔ رات کے وقت جب سردار گہری نیند سو گیا تو مرجینا نے گھر میں موجود سارا تیل گرم کیا اور سارے مٹکوں میں باری باری ڈال دیا، جس کی وجہ سے سردار کے سارے ساتھی مارے گئے۔ جب سردار نے یہ منظر دیکھا کہ اس کے سارے ساتھی مارے گئے ہیں تو اس نے بھاگ جانے میں عافیت جانی۔ مرجینا نے جب ساری تفصیل علی بابا کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوا اور اسے بہت قیمتی انعام سے نوازا۔ چند ماہ بعد سردار بدلہ لینے کی غرض سے پھر شہر میں آیا۔ اب کی بار اس نے ایک مالدار آدمی کا بیس بدلا، لیکن دولت مند تاجر کا اصل روپ مرجینا کی تیز نظروں سے چھپ نہ سکا اور اس بار بھی وہ سردار کو پہچان گئی۔ مرجینا نے سردار کی تفریح کے لیے خنجر پکڑ کر عربی رقص شروع کر دیا اور دوران رقص موقع پا کر اس نے خنجر سیدھا سردار کے دل میں اتار دیا۔ علی بابا نے مرجینا کی حاضر دماغی اور ہوشیاری کی بہت تعریف کی اور ایک بار پھر انعامات کی بارش کر دی۔ اب کی بار وہ غار سے سارا خزانہ نکال لایا اور شہر کا سب سے دولت مند شخص بن گیا۔